ہم لاکھ اسٹیج پر بڑی بڑی باتیں کریں کہ ہم نے عورت کو یہ دیا وہ دیا, ہمارے اسلام نے عورت کو یہ مقام دیا. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے عورت کو اس سماج میں, اپنے مسلم سوسائٹی میں جانور بنا دیا, جانور. ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے, اس کی پیدائش کے پہلے دن سے ہمارے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ بوجھ بن کے آئی ہمارے گھر میں. لڑکا آتا ہے, ہم خوشی کے مارے پھولے نہیں سماتے کہ یہ آیا ہے کما کے لائے گا, اور یہ آئی ہے یہ لے کے جائے گی. حالات یہ ہیں, لڑکی کو ہم نے اتنا بوجھ بنا دیا کہ ایک باپ اپنی زندگی کی جب اپلبدھیاں گناتا ہے, ایک بھائی جب اپنی زندگی کے کارنامے گناتا ہے کہ میں نے مکان بنوایا, میں نے ابا کو حج کروایا, میں نے دکان کھولی, میں نے یہ کیا, میں نے 3 بہنوں کی شادی کی, میں نے 4 لڑکیوں کی شادی کی. یعنی لڑکیوں کی شادی کرنا یہ اتنا بڑا بوجھ ہے, اتنی بڑی ذمہ داری ہے, ہم نے اسے اتنا بڑا بوجھ بنا دیا کہ بڑے بڑے مہنگے اور زندگی کے بڑے اہم کاموں میں شمار کیا جاتا ہے کہ لڑکی کی شادی کر دی, بہن کی شادی کر دی. بڑے پکے مسلمان ہیں ہم. مولوی صاحب نماز میں تشہد میں انگلی کہاں اٹھنی چاہیے؟ مولوی صاحب کھانا کتنی انگلی سے کھانا چاہیے؟ مولوی صاحب رفع یدین کے بغیر نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ بڑے سوال کرتے ہیں ہم. کبھی ہم نے یہ سوال نہیں کیا کہ مولوی صاحب یہ بارات کہاں سے آ گئی, مولوی صاحب یہ جہیز کہاں سے آ گیا, مولوی صاحب یہ لڑکی کی شادی باپ کے لیے اتنی بوجھ کیوں بن گئی. ہم نے نکاح کے چیپٹر کو اسلام سے خارج کر دیا. بس ایک کام ہم نکاح کے موقع پہ مولوی صاحب سے لیتے ہیں, مولوی صاحب سے نکاح پڑھوا لیتے ہیں بس. باقی مولوی سے کہتے تو زبان بند رکھ, باقی سارا کام تو دیکھتا جا, ہم جو کرتے چلے آئے یہ ہمارے یہاں کا رواج ہے, تجھے بولنا نہیں ہے. بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رواجوں کو توڑنے آئے تھے. جن رواجوں سے سماج میں جینا حرام ہو جائے, جو رواج ایک باپ کے لیے اس کی بیٹی کو بوجھ بنا دے, ایک عورت کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیں, وہ رواج پیروں کے نیچے روکنے کے لائق ہیں, وہ رواج ختم کرنے کے لائق ہیں. ہم رواج کا نام لیتے ہیں. ابھی تو بنارس اور لوتا میں شاید وہ ماحول نہیں ہے, تھوڑا باہر نکلیے. ابھی میں گھوسیا سے آ رہا ہوں, جمعہ پڑھایا میں نے گھوسیا میں. ایک صاحب کہنے لگے ہماری بہن کی شادی ہونے والی ہے, 4 لاکھ روپیہ کیش دینا ہے ہمیں. میں نے کہا کہاں شادی ہو رہی ہے؟ کہا سگے پھوپا کے لڑکے سے ہو رہی ہے. اہل حدیث ہے دونوں الحمدللہ, ہاتھ پورا سینے پر باندھتے ہیں, رفع یدین پورا کر رہے ہیں, تراویح 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے. کیا بھائی کیسے اہل حدیث ہیں ہم؟ کب شرم آئے گی ہمیں؟ اور کتنی جانیں لیں گے ہم؟ پورے حدیث کے ذخیرے میں دکھا دو, نبی کے دور میں کوئی ایک مثال دے دو کہ کبھی کسی غریب صحابی نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے نبی کے سامنے آ کے تعاون کی بھیک مانگی ہو. آج ہمارے سماج میں عام بات ہے, فلانے کی لڑکی کی شادی ہے چلو کچھ مدد کر دو. لڑکی اتنی بوجھ بن گئی کہ باپ کو بھیک مانگنا پڑے. لڑکی اتنا بڑا بوجھ بن گئی کہ باپ بیچارہ وقت کے پہلے بوڑھا ہو جائے. لڑکی بوجھ ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو 4 بیٹیاں نہ دیتا میرے بھائی. لڑکی بوجھ نہیں تھی, لڑکی کو بوجھ ہم نے بنایا ہے, اور اتنا بڑا بوجھ بنا دیا ہم نے لڑکی کو. ادھر لڑکی پیدا ہوتی ہے, ادھر گورنمنٹ کی اسکیمیں آ جاتی ہیں, بینک والوں کی اسکیمیں. آپ کی لڑکی ہے کیا؟ میں تو مدرسے میں ٹیچر ہوں نا, ہمارے یہاں آتے رہتے LIC والے. ماسٹر صاحب آپ کے لڑکے ہیں کہ لڑکی؟ لڑکی. ارے تو یہ پلان لے لیجئے, 15 سال تک اتنا پیسہ جمع کیجئے, 15 سال کے بعد اتنا پیسہ ملے گا. لڑکی کی شادی کرنا ہوگا نا آپ کو. انسان کو کل کی خبر نہیں ہے, لیکن لڑکی کی 15 سال بعد لڑکی کی شادی کرنا ہے, بیچارے کو آج پلاننگ کرنا پڑا ہے. غریب آدمی کہاں سے انتظام کرے گا بھائی؟ لاکھوں لانے ہیں اسے. سماج کے یہ وہ مدے ہیں میرے بھائیوں جن پر بات نہیں ہوتی, یا بات ہوتی ہے تو صرف بات ہوتی ہے, عمل نہیں ہوتا. یہ بند کر دیجئے, پنکھا رہنے دیجئے, اس کو بند کر دیجئے. کیا حالات ہم نے, اس عورت کے حالات ہم نے کیا بنا کے رکھے ہیں؟
لڑکی پیدا ہوتی ہے، سب سے پہلے لڑکی کی اس لڑکی کی ہونے والی دادی، اس لڑکی کے ہونے والے باپ، اس لڑکی کے گھر والے، ان کے ماتھے پر سلوٹ آ جاتی، یہ کہاں سے آ گئی؟ 1400 سال پہلے بھی یہی طریقہ تھا، آج بھی وہی طریقہ ہے۔ انسان ترقی کر گیا، چاند پر پہنچ گیا، ہم 2021 میں آ گئے، مگر عورت کے متعلق ہماری سوچ نہیں بدلی۔ جانتے ہو 1400 سال پہلے عورت کے بارے میں سوچ کیا تھی؟ میرے نبی کے آنے کے پہلے عورت کے متعلق سوچ کیا تھی؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ جس باپ کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی، اس باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، اپنی قوم سے وہ اپنا چہرہ چھپایا کرتا تھا، اپنی قوم کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں بچتا تھا۔ اس کے سامنے دو ہی آپشن تھے، دو ہی راستے تھے، یا تو بیٹی کی پرورش کر کے سماج میں ذلت اور اپمان سے، یا دوسرا طریقہ تھا اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ دے۔ دور بدل گیا، لڑکیوں کے متعلق ہماری سوچ نہیں بدلی۔ کتنے لوگ ہیں گھر میں بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، بیٹی کو کبھی سینے سے لگا کے پیار نہیں کیا، بیٹی سے کبھی مسکرا کے بات نہیں کی۔ کتنے گھروں میں آج بھی بہویں آخر میں کھانا کھاتی ہیں، کہتے ہیں ہمارے خاندان کی روایت ہے، ہمارے گھر کی بہویں پہلے کھانا، سارے مرد کھانا کھا لیں گے تب ہمارے گھر کی بہویں کھانا کھائیں گے۔ کیسا رواج ہے میرے بھائی؟ آج ہندوستان میں NRC چل رہی ہے نا، NRC کی باتیں ہو رہی، تو ہم کہتے ہیں بھائی ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہمیں دوئم درجے کا ناگرک بنایا جا رہا ہے۔ ہم نے وہ کام اپنے گھر میں کر دیا، ہم نے اپنی گھر کی عورتوں کو دوئم درجے کا بنا دیا۔ وہ بعد میں کھانا کھائیں، آپ پہلے کھائیں۔ کیوں بھائی؟ آپ کون ہیں؟ آپ توپ ہیں، بندوق ہیں، 30 مار کھائیں؟ کیا ہے آپ؟ یہ سپیریئرٹی، یہ اعلیٰ مقام، یہ اونچا مقام کہ آپ پہلے کھانا کھائیں، عورت باسی کھانا کھائے، یہ مقام آپ کو کس نے دیا؟ میرے نبی نے تو نہیں دیا۔ میرے نبی تو اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے، میرے نبی اپنی بیٹیوں کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں دیکھتے تھے۔ غزوہ بدر کا موقع تھا، اللہ کے نبی کے بڑے داماد حضرت ابو العاص ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، خاندان کے دباؤ میں جنگ میں شامل ہو گئے تھے، جنگ میں وہ بھی آئے تھے، قیدی بنا کر لائے گئے، نبی کا داماد قیدی بنا کے لایا گیا۔ اسلام کا قانون دیکھو، اسلام کا انصاف دیکھو، کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے ارے بھائی یہ نبی کا داماد ہے اس کو چھوڑ دو۔ قیدی جنگ میں جتنے بچے ہیں پکڑے گئے، سب کو گرفتار کر کے لایا گیا، اس میں ابو العاص بھی ہیں، نبی کے داماد بھی ہیں۔ نبی کی بڑی بیٹی حضرت زینب کو پتا چلا کہ میرے شوہر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر رہے تھے اور گرفتار ہو گئے ہیں۔ اب مکہ والے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے کچھ رقم لے کر کے مدینہ آئے، کچھ فدیہ کی رقم لے کے آئے کہ اپنے قیدیوں کو چھڑا لیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہار بھیجا، یہ وہ ہار تھا جو ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیا تھا۔ یہ ہار جب مدینے میں آیا اور نبی کی آنکھوں کے سامنے وہ ہار آیا کہ یہ ہار زینب نے بھیجا ہے ابو العاص کی رہائی کے لیے، نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی بہت پیار کرتے تھے اپنی بیٹیوں سے، بہت پیار کرتے تھے اپنی بیویوں سے۔ کہا میرے ساتھیوں اگر ہو سکے تو یہ ہار میری بیوی خدیجہ کی یادگار ہے، اس ہار کو تم واپس کر دو، میرے داماد کو ایسے ہی چھوڑ دو، یہ میری ریکویسٹ ہے، میری گزارش ہے۔ نبی کی آنکھ میں آنسو آ جائے اور صحابہ برداشت کر لیں؟ یا رسول اللہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ ابو العاص کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ ہار دیکھ کر کے نبی کی آنکھ میں آنسو آ گئے، یہ میری بیٹی کا ہار ہے، یہ میری بیوی کا دیا ہوا ہار ہے۔ نبی اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو کبھی پیار کی نظروں سے دیکھا ہی نہیں؟ میرے بھائی گھر میں گئے تو ترم خاں کی طرح گئے، گھر کی عورتیں ڈر جائیں، بچے ڈر جائیں، عورتیں ڈر جائیں، یہ ہم نے اخلاق بنا کے رکھا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی شادی شدہ بیٹیاں گھر میں آتی ہیں، بس خیر
سلام دعا ہو جائے تو ہو جائے، بیٹیوں سے اس سے بڑھ کے کبھی ہنسی مذاق بات چیت نہیں۔ بیٹیوں کو ہم نے اتنا بے تکلف ہو، کہتے ہیں ہمارے گھر میں بیٹیوں سے اتنا نہیں بولا جاتا۔ یہ ناانصافیاں ہیں میرے بھائیوں ہمارے سماج کی، جو ہم نے عورتوں کے ساتھ کی ہے۔ اللہ کے نبی اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتی تھی، حدیث کے الفاظ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ بھائی آپ بہت بڑے ہیں، نبی سے بڑے تو نہیں ہو سکتے نا، نبی تو کائنات میں سب سے بڑے ہیں، سب سے بڑے انسان ہیں۔ نبی نے اپنے بڑے ہونے کا احساس اپنے بچوں کو نہیں دلایا۔ نبی اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اپنی بیٹی کی پیشانی چومتے ہیں اور اپنی کرسی پر اپنی بیٹی کو بٹھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم نے عورتوں کو بہت ناانصافیاں کی ہیں ان کے ساتھ۔ وہی کام ہمارا بیٹا کرے تو کوئی سزا نہیں، وہی جرم بیٹی کرے تو بہت بڑی بڑی سزائیں ہمارے سماج میں۔